السلام علیکم ناظرین، نیا دور کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یقیناً جو ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج یوم عاشور بھی ہے یہاں امریکہ میں جہاں میں ہوں، اور جو ہے پاکستان میں وہ کل ہوگی شب عاشور، اور اسی حوالے سے میں نے آج دعوت دی تھی بہت ہی معزز اور معتبر ہستیوں کو، اور میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہرہ نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے، نیو یارک میں ہے اس وقت وہ، اور نیو یارک یونیورسٹی میں اردو کی استاد بھی ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر آپ ان کی کتابیں اور ان کے تراجم دیکھ چکے ہوں گے، خود بھی یہ لکھتی بھی ہیں، پینٹنگ بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے اور ہنر ان کی پٹاری میں ہیں، وہ بھی ہم ان پر بات کریں گے آہستہ آہستہ۔ اور ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہے ہیں سعید نقوی صاحب، جو کہ بنیادی طور پر تو شعبہ صحت سے منسلک ہیں، لیکن بہت زبردست لکھاری بھی ہیں، ترجمے بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق جو ہے یہاں پر امریکہ میں اردو کی شمع جو ہے انہوں نے جلا رکھی ہے، اس کو بجھنے نہیں دے رہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے بہت ہی اچھے دوست، اور آپ سب ان سے واقف ہیں، شاعر حارث خلیق، وہ بھی پاکستان سے بھی جوائن کر رہے ہیں۔ حارث خلیق جو ہیں وہ انسانی ترقی کے شعبے سے پہلے وابستہ رہے ہیں، اب آج کل انسانی حقوق کی علم برداری کر رہے ہیں، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ ایک بحیثیت ایک شاعر، ایک لکھاری، ایک نقاد کے۔ تو آئی ویلکم یو آل ٹو دس براڈ کاسٹ۔ تو ڈاکٹر طاہرہ نقوی، میں سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ آپ نے ابھی حال ہی میں عصمت چغتائی کے ایک ناول کا ترجمہ کیا ہے، ایک قطرہ خون کا، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے بہت اہم بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے۔ تو تھوڑا سا اس ترجمے کے بارے میں بات کیجئے، اور جو آپ نے اس کے اوپر تحقیق کی جب آپ یہ لکھ رہی تھیں، اور اس کے بعد آپ نے جب اس کی پبلشنگ کا عمل جو جاری تھا، تو اس میں اردو ادب کے حوالے سے جو ہے کربلا کا استعارہ جو ہے یا اس کا جو تذکرہ ہے وہ کہاں کہاں اور کیسے سامنے آیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ رضا، پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا آپ نے۔ تو عصمت چغتائی نے بہت تقریباً سب لوگ واقف ہیں عصمت چغتائی کے نام سے، اور انہوں نے تمام عمر جو کچھ لکھا اور جس وجہ سے وہ جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ایک خاص قسم کی کہانیاں ہیں، ناول ہیں، جس میں ٹیڑھی لکیر شامل ہے، کہانی لحاف شامل ہے۔ تو ان کا ایک خاص درجہ ہمیشہ رہا ہے اردو افسانے کے حوالے سے۔ تو وہ 1976 میں انہوں نے ایک ناول لکھا، یہ ان کا آخری ناول تھا، اور اس ناول کا نام ایک قطرہ خون تھا۔ جب انہوں نے یہ ناول لکھا تو اس وقت وہ جتنا ان کا کام ہے تمام وہ پیچھے کا پہلے کا وہ ان کو آلریڈی اسٹیبلش کر چکا تھا ایک خاص قسم کے رائٹر سے، کہ وہ اس طرح سے لکھتی ہیں، ان کا یہ سٹائل ہے لکھنے کا۔ تو جب وہ یہ ناول لے کر پبلشر کے پاس گئیں تو پبلشر نے حیرت کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں لکھتی ہیں اپنے انٹرویوز وغیرہ میں۔ تو یہ ناول جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور میں 1983 سے عصمت پہ کام کر رہی ہوں، اور میں نے ابھی تک اس ناول کا ترجمہ نہیں کیا تھا، اور یہ میرے اپنے لیے ایک حیرت کی بات یوں ہے کہ میں شیعہ ہوں، مجھے یہ ناول بہت عزیز تھا ہمیشہ سے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے سیدہ حمید نے کہا اپنے ایک ریویو میں کہ جتنی دیر عصمت کو لگی اس ناول کو لکھنے میں، شاید اسی لیے اتنی ہی دیر مجھے لگی اس کا ترجمہ کرنے میں، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں اس کو اٹھاتی تھی اور کچھ ایک دو صفحے پڑھتی تھی تو ایک رقت سی طاری ہوتی تھی، اور اس وجہ سے میں پھر اس کو رکھ دیتی تھی یہ سوچ کے کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ اٹھاتی تھی۔ بہرحال بہت سال گزر گئے اور پچھلے سال میں نے اس کا ترجمہ مکمل کیا۔
تو یہ تو تھوڑا سا اس کا جینیسس جو ہے اس ترجمے کا ہے. باقی عصمت تاپا نے اپنے انٹرویوز میں کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ انہوں نے یہ ناول کیوں لکھا. تو اس وقت میں اوریجنل میرے سامنے نہیں ہے، ترجمہ ہی ہے، تو اس میں سے میں آپ کو جو ان کا پریفیس ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا: In the face of the sea of blood that has been spilled for the sake of human rights, we are but a droplet. But by God, today this droplet has decided to turn into a storm. یہ حضرت امام حسین کی اپنی وہ ہے سینگ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آگے جب جو اس کا وہ کیا لکھا پریفس، اس میں انہوں نے یہ لکھا: This is the story of those 72 people who took a stand against imperialism in order to defend human rights. This 14-year-old story is today's story as well, because man is still man's greatest enemy. For today too, the standard bearer of humanity is man. Today too, when a Yazid raises his head in some part of the world, Hussein steps forward and crushes him. Even today, light wins against darkness. تو یہ ایک طرح سے ان کا عصمت کا آبجیکٹو تھا، میرا خیال ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ ناول لکھ کر یہ اس حقیقت کو بیان کریں. اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میرا خیال ہے کربلا سے کوئی بھی ایسا اچھا واقعہ نہیں ہے جو مناسب، جو کہ ہم اس میں سمجھیں کہ یہ اس کے لیے صحیح ہوگا. تو یہ تھوڑا سا عصمت کے اس کے بارے میں ہے. اور ان کو بہت، میں کتنا بتاؤں، کہانی بہت لمبی ہے رضا. ہاں نہیں، آپ تھوڑا سا جو آپ نے اس کا جو انٹروڈکشن لکھا ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیجئے. اچھا، تو انٹروڈکشن کا یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھا کہ عصمت نے یہ ناول کیوں لکھا ہے، کیونکہ یہ بالکل ان کے ہرگز ان کے سٹائل اور ان کے جو موضوع تھے ان پہ نہیں بیٹھتا تھا. اور میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے فٹ ہو گیا ان کے اس میں اوو میں. تو اب یہ ہے کہ جب وہ ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ بارہا انہوں نے ذکر کیا انٹرویوز وغیرہ میں کہ وہ بچپن میں مجالس میں جاتی تھیں، اور وہاں کسی ایک مجلس میں انہوں نے حضرت علی اصغر کا یہ حال سنا، اور وہ جو خاص وہ تھا جہاں وہ ان کو تیر لگے، گلے پر ان کے تیر پڑے اور وہ شہید ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ میں اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکی، اور بار بار میری زندگی میں یہ واقعہ مجھے آ کر اور ایک طرح سے جھنجلا دیتا تھا، اور میں پریشان ہوتی تھی اور میں بالکل نہیں بھولی. تو یہ واقعہ بچپن کا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ اس کے بارے میں انہوں نے نہ کبھی لکھا نہ کبھی بات کی. لیکن پھر جب یہ آخری جب ان کا یہ وقت تھا، یعنی آخری جو چیزیں لکھ رہی تھی، اس وقت انہوں نے اس ناول کو، اس موضوع کو اٹھایا اور پھر یہ بتایا کہ یہ ناول جو ہے یہ میں نے میر انیس کے مرثیوں سے لیا ہے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں نے یہ ناول میر انیس کے مرثیوں سے لیا ہے. اس سے مجھے یہ ہوا کہ کیا انہوں نے کوئی ایک مرثیہ پڑھا ہے، دو پڑھے ہیں؟ میر انیس کے مراثی جو ہیں ان کے 4 والیومز ہیں، تو کوئی مجھے اس میں خاص آرڈر نظر نہیں آیا کہ ایک والیوم جو اگر آپ اٹھائیں تو اس میں کوئی ترتیب اس طرح کرونالوجیکلی نہیں ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے تمام والیومز پڑھے، بہت اچھی طرح ان کو پڑھا، ایک ایک مرثیے کو پڑھا اور سمجھا، اور پھر ان مراثی میں سے انہوں نے سلیکشن کی کہ وہ کون سے مرثیے جو ہیں وہ استعمال کریں گی، کس طرح سے استعمال کریں گی، اور پھر ان مرثیوں کو لے کر انہوں نے ایک کہانی لکھی. تو یہ جب انہوں نے ناول لکھا، یہ کافی 400 صفحے کا یہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے پہلے
اس کو نہیں کہا کہ یہ ناول ہے یا کیا ہے. بعد میں انہوں نے ایک ناول اس کے اندر ایڈیشن کی, لکھ دیا کہ یہ ایک ناول, نیچے جو لکھتے ہیں قطرہ خون ایک ناول. اور ساتھ ہی جب میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا تو مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہ مرثیوں کی بہت زبردست اسٹڈی ہو چکی ہے, وہ پڑھ چکی ہیں, ان کو سمجھ چکی ہیں, بلکہ انہوں نے اور بھی کتابیں, تاریخ جو کربلا کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے اور بھی بہت کتابیں پڑھی ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ایک ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ جو ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں اس کے مطابق بالکل درست لگتی تھی. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بیٹھ کر ایک امپلسولی انہوں نے موڈ میں آ کر کہانی جو ہے وہ نہیں لکھ دی, بلکہ انہوں نے اس کا بہت خاص طور پہ اس کو اسٹڈی کیا. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں نے اپنی زبان جو ہے, یعنی اپنا سٹائل جو ہے, اس کو بدلا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ٹیڑھی لکیر اٹھا لیں یا چوٹیں یا کوئی بھی شارٹ سٹوری چوتھی کا جوڑا اٹھا لیں اور وہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک قطرہ خون پر آئیں اور وہ پڑھنا شروع کریں, تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی مصنف ہے جس نے وہ کتاب, وہ کہانیاں لکھی تھی, وہ کتاب لکھی تھی, اور اب اس نے یہ لکھی ہے. تو یہ ان کا کمال ہے. دس از آئی تھنک این امیزنگ kind of greatness of this woman as a writer to be able to do that, کیونکہ ہم سب ایسا نہیں کر سکتے. ہم اپنے اسٹائل کو, اپنی جو ہمارا ایک طریقہ ہے لکھنے کا, اور جو ہم 20 سال سے لکھ رہے ہیں جس طرح, اس کو ایک دم بدل کر تو ہم ایک نئی شکل اس طرح نہیں دے سکتے اتنی افیکٹولی جس طرح انہوں نے دی ہے. تو یہ جتنا میں اس کا زیادہ ترجمہ کرتی تھی, مجھے یقین ہوتا تھا کہ یہ ایک ایسی تصنیف ہے جو کہ اپنے طور پہ بالکل یونیک ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محفل میں کوئی 4-5 سال پہلے میں نے اس کتاب کا ذکر کیا, اور اس میں ایک اچھے خاصے ہمارے مشہور ویل نون شاعر تھے, موجود تھے, اور انہوں نے کہا اچھا عصمت چغتائی نے یہ کتاب لکھی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جو بہت کم پڑھی جاتی ہیں, اور اس کی کیا وجہ ہے یہ اب میں نہیں کہہ سکتی اور نہ ہی کہوں گی, کہ اور تو ان کی تمام کہانیاں اور سب کچھ پڑھا گیا اور چیزیں بھی پڑھی جاتی ہیں, تو یہ کتاب جو ہے یہ نہیں پڑھی گئی اور بہت کم پڑھی گئی ہے. اب جب میرا ترجمہ چھپا تو اس کے فوراً بعد کووڈ آ گیا. اب کووڈ-19 کے آنے کے بعد یہ بھی نہیں ممکن کہ میرے پاس جو 50 کتابیں رکھی ہیں کاپیز, میں وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتی. تو بات وہی آ گئی کہ یہ کتاب جو ہے اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو پہنچایا کیسے جائے ریڈرز تک. So there are many ways of doing it, but ایک طریقہ یہ ہے کہ آج میں اس کے بارے میں بات چیت کریں. جی بہت شکریہ طاہرہ آپا, آپ نے اتنی تفصیل سے وہ پورا اپنی ٹرانسلیشن کا پروسیس اور جس طرح سے آپ نے اس کو پڑھا. میں حارث کی طرف بڑھتا ہوں, اور چونکہ آپ نے ذکر بھی کیا میر انیس کا اور دبیر کا, جو کہ نہ صرف بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں بلکہ وہ ایک طرح سے ایک نئی صنف کے تخلیق کار بھی ہیں, اور وہ ایک ایسی صنف ہے اردو ادب میں اور شاعری میں کہ میرے خیال سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے وہ لکھا ہے. اگرچہ ہم مغربی ادب میں بھی دیکھتے ہیں لمبی جو کیا اسے بولتے ہیں لمبی نظمیں جس انداز میں لکھی جاتی ہیں, مگر جو انداز انیس اور دبیر نے متعارف کروایا ہے, میں چاہوں گا حارث آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے شاعری کے حوالے سے, اور اس کے بعد بھی جو شاعری میں کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے جس طرز پہ, ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. بہت بہت شکریہ رضا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو طاہرہ آپا کو مبارکباد کہ انہوں نے ایک بڑا اہم کام کیا 2 حوالوں سے. ایک تو یہ کہ یہ ناول اپنی جگہ یعنی ایک اہم ناول ہے جس کا ترجمہ ہونا چاہیے, اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اردو ادب کے یا ہماری دیگر جو زبانیں ہیں ان کے ادب کے انگریزی میں تراجم ویسے ہی
بہت کم دستیاب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بھی ایک گراں قدر اضافہ ہے. انیس کا ایک آپ کو جو تاثیر ہے, میں ایک بند آپ کو, میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا بچپن میں, بالکل مجھے خوش قسمتی تھی کہ جو رسائی ادب ہے اردو میں, تو بات یعنی بہت سی چیزیں بعد میں ظاہر ہوئی چونکہ وہ نسبتاً نئی زبان ہے تاریخ کے حوالے سے, ویسے تو سینکڑوں برس پرانی ہے, مگر فارسی اور عربی کا رسائی ادب اس کے بہت اثرات ہمارے ہاں رہے. اور وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوج طور, پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور, وہ جا بجا درختوں پر تسبیح خاں طیور, گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے, جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس سے. اب یہ محاکات دیکھ لیجئے آپ, اور اس کی یہ منظر کشی دیکھیے. اور مجھے اپنے شعر یاد نہیں رہتے چونکہ خیر وہ اس قابل بھی نہیں ہے چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک, لیکن مجھے انیس کے بند اور پھر جوش صاحب کے اور پھر دبیر کے بھی یہ جو موازنہ اور یہ جو ہے, میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں ادب میں اور آرٹ میں. یہ کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے کہ آپ دو شاعروں کے درمیان دوڑ لگوا رہے ہیں اور انیس اور دبیر کے موازنے کر رہے ہیں اور میر اور سودا کے موازنے کر رہے ہیں اور غالب اور ذوق کے موازنے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چوہلے اور یہ جگت بازی کے لیے تو ٹھیک ہے بات, لیکن ویسے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی رسائی ادب ہے اردو کا وہ اپنی جگہ نہایت اہم ہے, مگر ساتھ اس کے سلام, سوز, نوحے, یعنی ایک بہت اس میں کئی اصناف ہیں. یہ محض ایک مراسی نہیں ہے, مرثیے نہیں ہے. اور اردو کے ساتھ ساتھ رضا یہ بات چونکہ ہماری پاکستان سے بہت آڈینس اس وقت یقیناً شریک ہوگی, چونکہ آپ کا تو جو یعنی جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت مقبول ہے ہمارے ہاں اور تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی بلکہ شریف امان صاحب کا میں کامنٹ پڑھ رہا ہوں, تو میں آپ کے انہوں نے مجھے تفصیل سے ان سے شام کو گفتگو ہوئی, سر کیدارو اور سر حسینی, یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے ہاں دو پورے سر ہیں. اچھا, کیداروں کے بارے میں کچھ محققین کا خیال ہے کہ وہ الحاقی ہے, لیکن ہم میں سے بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے, اسے سننے اور پڑھنے والوں کا, کہ وہ الحاقی سر نہیں ہے, وہ شاہ سائیں کا اپنا سر ہے. اور سر کیدارو جو ہے وہ ایک پوری یعنی ایک طویل نظم سمجھ لیں آپ. سر اس لیے کہ سندھی میں جو شاہ سائیں کا کلام ہے اس میں وہ راگ بھی ہے اور وہ کلام بھی ہے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے, گایا بھی جاتا ہے. تو سر کیدارو شہادت کی کا جشن ہے, اور سر حسینی جو ہے وہ ماتم ہے, وہ ماتمی ہے. تو یہ ایک اچھا, اسی طرح آپ سرائکی شاعری میں دیکھیں, اسی طرح آپ پنجابی شاعری میں دیکھیں, اسی طرح اور زبانوں میں, ان زبانوں سے میں نسبتاً زیادہ یعنی واقف تو کیا لیکن شدبد ہے. تو یہ پورا آپ کو بر صغیر کی زبانوں میں اور خاص طور پہ جو زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں اس میں ادب کا ایک مرکزی حوالہ ہے کربلا. ایک اور بات انہوں نے طاہرہ آپا نے کہی کہ کہنے لگے کہ ان کے اوف میں یہ فٹ کیسے ہوا ناول, اس پہ لوگوں کو بہت یعنی ان کا جو لکھنے کا انداز ہے یا جو انہوں نے ان کا جو ذخیرہ ہے جو عصمت آپا نے, عصمت چغتائی صاحبہ نے جو کریٹ کیا ہے, اس میں یعنی اس میں فیمنزم ہے, اس میں ایک پولیٹیکل کامنٹری ہے, اس میں دیگر سماجی مسائل پہ گفتگو ہے. تو یہ جو ایک قطرہ خون یہ کیسے ہوا, تو میں ایک ان کی بات میں اضافہ کرتا چلوں اور ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کو ساتھ سنا دوں, کیوں میں تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں رضا, تو مجھے روک دیجیے گا. ہمارے ایک دوست ہیں, بلکہ ایک سے زیادہ احباب ہیں, ان کا یہ مجھ پہ مسلسل اعتراض رہتا ہے کہ میں ایک یعنی ایک پبلک پلیٹ فارم ہے تو ذرا احتیاط سے کہوں کہ بھائی آپ ایک سیکولر اور سوشلسٹ یا سوشل ڈیموکریٹک پالیٹکس کے آدمی ہیں, تو آپ کو یہ سلام لکھنے اور یہ بی بی زینب کی شان میں نظمیں لکھنے اور اسے آپ کا کیا تعلق ہے. تو میں ان سے عرض یہ کرتا ہوں کہ پوری ترقی پسند تحریک جو بر صغیر میں چلی ہے اس کا ایک مرکزی حوالہ کربلا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جون و فاق سے تو ہم واقف نہیں ہیں, تو ہم تو اپنی تہذیب سے واقف ہوں گے. ہم بہت سارے جو دیگر یعنی جون و فاق کے بارے میں تو ہم نے 10ویں میں مضمون ہی پڑھا تھا اپنے, اس کے بعد یعنی وہ ہمارے خون کا, ہماری حیثیت کا, سینسبلٹی کا حصہ تو نہیں ہے. تو یہ اور اگر ملٹن جیسا مذہبی شاعر ایک آفاقی شاعر قرار دیا جا سکتا ہے, اور جو اسپینش ماسٹرز ہیں ان کے فریسکوز جو ہیں وہ آفاقی پینٹنگز ہیں, تو اگر ہم اپنی
تہذیب سے یا اپنی روایت سے یا اپنی ثقافت سے کچھ حوالے اپنے ہی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر لیں تو اس پہ ہمارے دوستوں کو نہ جانے کیوں اعتراض ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزسٹنس ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے, وہ اہم بات انہوں نے جیسے انسانی حقوق ترجمہ کیا ہے انہوں نے, جیسے نا ہیومن رائٹس عربی میں جو لکھا, یعنی ایک اور بہت اہم تحریر ہے جس کا میرا خیال ہے آج تذکرہ ہونا چاہیے, وہ وصیت ہے امام حسین کی. تو خیر کہ اس میں کیا کیا باتیں انہوں نے کی. تو بنیادی مسئلہ کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں. دیکھیں دو لوگ بیک وقت حق پہ نہیں ہو سکتے, یہ ایک ذرا مشکل بات ہے, مگر اس کو دہرایا جانا بہت ضروری ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت آج انگلینڈ اور پاکستان کا T20 میچ ہے تو میں دونوں کی حمایت میں ہوں. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انگلینڈ کا فلاں کھلاڑی بہت اچھا کھیلتا ہے, مگر میں ایک ہی ٹیم کی حمایت کرنے کے مطلب قابل ہوں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمزور کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, مجبور کے ساتھ, مقہور کے ساتھ کھڑا ہونا یہ انبیاء کی میراث ہے. اور انبیاء کی میراث جو ان کے بعد لوگ آئے ہیں, جو ائمہ ہیں یا جو اور لوگ جو اسی راستے پر چلے ہیں, تو یہ انہوں نے اس کو قائم رکھا ہے. اور یہ کربلا اس کی علامت ہے. اور کربلا صرف ایک یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی بیعت یزید کا مسئلہ محض نہیں ہے, بلکہ اقدار کا مسئلہ ہے, انسانی حقوق کا اور اقدار کا اور ملوکیت اور مطلق العنانیت کے خلاف کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے, کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے. جو جس قسم کی یعنی ایک بادشاہت اور ایک جس طرح کی ایک یعنی زندگی اس وقت کے حکمرانوں نے, یزید نے اور بنی امیہ کے زمانے میں جو شروع ہوا تھا کام, تو اس کو چیلنج کرنے کی بات ہے, اور وہ آج بھی ہے. تو آپ وہاں سے, میں کہیں اور نکل گیا, لیکن اگر آپ اردو ادب پہ واپس آئیں, اور مختصراً میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ سعید بھائی کو سننا ہے پھر, کہ آپ یہ دیکھیے کہ کہاں یعنی ایک اس میں جو مقامات آتے ہیں نا, مراسی جو مرثیے ہیں انیس کے, دبیر کے, اور آتے آتے ہمارے زمانے میں اس کے بعد جوش صاحب آئے, ہلال نقوی آئے, اور بہت لوگ ہیں. فیض صاحب کا بہت عمدہ مرثیہ ہے, جو فیض صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں نے فرمائش پہ لکھا تو بہت اچھا کیا کسی نے فرمائش کی ان سے, تو یہ رات آئی ہے شبیر الغار بلا ہے, تو یہ بہت عمدہ مرثیہ ہے. تو یہ سب میں یہ اردو کا کوئی ایک ایسا سنجیدہ شاعر میں واقف نہیں ہوں جس کے ہاں کربلا کا استعارہ نہ ہو, چاہے وہ سنی شیعہ کیا, وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو, لادین ہی کیوں نہ ہو, لادین ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ہاں استعارہ نہ ہو. جالب کیا آپ دیکھیے نا, یہ ضیاء صاحب کے زمانے کا شعر ہے, یا شاید پاکستان میں خیر ہر چند سال بعد مارشل لا لگ جاتا ہے, تو وہ کسی ایک مارشل لا کے زمانے کا شعر ہے کہ صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین, یزید چین سے مسند نشین آج بھی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ وہ اصل میں استعارے کی اہمیت یہی ہے کہ وہ آج تک اسی طرح سے توانا ہے, اور آپ عزاداری کریں نہ کریں, وہ آپ جن ممالک میں نہیں ہو سکتی وہاں نہ ہو, جہاں ہو سکتی ہے وہاں ہو نہ ہو, لیکن وہ جو ایک اندر تہذیب میں جو ایک اس کا جو رچا ہوا ہے ہماری تہذیب میں اور ثقافت میں, اس کا اظہار ادب میں مسلسل آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج کا شاعر بھی اسی طرح سے آپ کو لکھتا ہوا نظر آئے گا. آج کا جو پولیٹیکل ورکر ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ بھی اسی طرح کربلا سے ایک انسپریشن حاصل کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. وہ جذبہ ہے ایک جو جاری و ساری ہے, اور میرا خیال ہے وہ صرف محض مسلمانوں تک بھی محدود نہیں ہے. لیکن بہت لمبا میں نے جواب دے دیا, تو میں یہاں آپ نے بہت اچھا کیا, کیونکہ یہی میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو گفتگو کا جو محور ہے اس کو ایک تو پھیلائیں, اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے بالکل کہا کہ آپ دیکھ لیجیے کہ مارٹن لوتھر کنگ ہو, گاندھی ہو, کوئی ایسا دنیا کا بڑا انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے اسٹرگل کرنے والا شخص, لیڈر, شاعر, تھنکر نہیں ہے جنہوں نے ذکر نہ کیا ہو حضرت امام حسین کا.
اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات جو چونکہ ہماری تہذیب کا یہاں پہ سوال ہے اور بحث بھی آج کی میں یہی چاہوں گا کہ اب آگے جا کر اس پہ بھی بحث کریں کہ یہ آپ نے جو بنیادی بات ہے وہ حق و باطل کی بات ہے کہ آپ آخر کھڑے کہاں ہیں اور سچ کی راہ پر ہیں, حق کی راہ پر ہیں, یا آپ ظالم کے ساتھ ہیں. تو اسی نقطے پر میں ڈاکٹر سعید نقوی کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بھی جو ہے اسی اردو ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے. سعید بھائی, اوور ٹو یو. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ اس میں شریک ہو سکوں, اور بات میرا خیال ہے وہیں سے سلسلہ جوڑ سکتا ہے جہاں پر چل رہی ہے. میرا خیال میں جو نثری ادب ہے اس میں تو اس کے آپ کو کم حوالہ ملتا ہے کربلا کے استعارے کا, اور ایسا نہیں ہے کہ اساطیری واقعات اور وہ جو ہیں ہمارے ادب کا حصہ نہیں بنے, بلکہ قرآن سے آیات سے وابستہ بھی چیزوں پہ کہانیاں لکھی گئی ہیں. انتظار صاحب نے بھی لکھی ہے. لیکن ویسے جو ہمارے بڑے نثر نگار ہیں, ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, ابھی یہ عصمت کا ذکر ہوا, اس کے علاوہ اس کو کم موضوع وہ بنایا گیا ہے. اگر بنایا بھی گیا ہے تو وہ تفسیر کے حساب سے بنایا گیا ہے. یا نیئر مسعود ہمارے بہت بڑے لکھنے والے ہیں, انہوں نے اگر لکھا تو انہوں نے مرثیے کے فن پہ کتاب لکھ دیا, انیس پہ کتاب لکھ دی, تو اپنا. لیکن جیسے کہ شاعری میں ہوا وہ حوالے جو ہیں اور وہ ترقی ہمارے یہاں نثر میں نہیں ملی. اچھا, شاعری میں بھی ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ باقاعدہ آپ کو ایک ارتقاء نظر آیا, بالکل جیسے کہ جی ایک زمانے میں جو دلگیر اور دبیر اور انیس تھے تو وہ شعراء تھے جو کہ صرف انہوں نے اسی فن کو اپنایا اور اسی میں اپنی شاعری کی زیادہ تر وہ خرچ کی. اور پھر وہاں سے بات آگے بڑھ کے آئی تو فیض صاحب اور اقبال نے کہیں کہیں جو ہے وہ اس کے چھینٹے دیے کہ صاحب وہ مارکہ وجود میں بدر عنین بھی ہے, اس کو وہ اقبال کا وہ ہے, یا بال جبرائیل میں بھی ان کے آپ کو ایک دو شعر ملتے ہیں. لیکن یہ بات ایسے شعراء کہ جن کا تخلیقی فکر ہی جو ہے یا اس کا جو محرک تھا وہی کربلا ہو, وہ ہمارے یہاں پھر آیا کہ افتخار حسین عارف ہیں یا ہلال نقوی یا اپنے محسن نقوی ہے, ان لوگوں کے یہاں. تو انہوں نے جو اپنی شاعری ہے اس کا بالکل اس کو جو تحریک ملتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کربلا کو ایک آفاقی اس سے جوڑا ہے. اور پھر لمحہ موجود میں جو واقعات ہوتے ہیں, جو جبر و ظلم ہوتا ہے, وہ اس کو کربلا سے استعارے سے جوڑتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں صرف کربلا ایک الگ صنف کے طور پر نظر نہیں آتی جو مرثیہ نگاری ہے, بلکہ ان کی شاعری کے بیشتر جو اشعار ہیں یا جو اظہار ہیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا وہ ملتا ہے. اور کچھ ایسے اچھے اشعار اور مصرے ہیں جس سے جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ بھئی کربلا ہے کیا چیز, یہ کیا صرف ایک جنگ تھی جو چند ان کے درمیان تھی یا نہیں, بلکہ جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ بھئی اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے. مطلب یہ چیزیں تو اب کلیشے بن گئی ہیں نا کہ اب بھی توہین, اور اگر کہ دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. تو یہ سمجھیں کہ اس کی ایک سمری ہے, یہ ایک سمری ہے جو کہ, اور یہ پھر بات آپ کو جا بجا نظر آتی ہے کہ صاحب وہ مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. تو وہ یہاں پر یہ جو اشتعارے ہیں کہ بھائی ابھی کیا وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے. تو اب یہ مصرع یہ ہے کہ یہ وہی ظلم ہے, وہی جبر ہے, اور وہی چند لوگ ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کرتے ہیں. تو یہ جو سبق ہے, یہ سبق وہاں سے شروع ہو کر کے ہونا یہ چاہیے کہ یہ صرف محرم کے نوحوں تک اور مرثیوں تک اور ماتم تک نہ رہے, بلکہ اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک سبق سمجھیں کہ اگر وہ جو اس کا وہ آئندہ کا ہے کیا کہ صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کرنا, تو یعنی کہ جلد و بدیر, جلد یا بدیر جو ظالم ہے اس نے آپ سے الجھنا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رنگ راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اب میرا خیال میں انیس یا دبیر یا دلگیر یا ان کے ہاں اتنی نہیں تھیں, چونکہ انہوں نے بہترین شاعری کی لیکن اسی صنف میں شاعری کی. ان لوگوں کا کمال یہ ہے کہ ان کے ہاں جو کربلا ہے وہ ان کی عام شاعری میں ایک استعارہ بن گیا, اور اس میں میرا خیال میں صرف شاید اس وجہ سے بھی نثر کی طرف اس قدر نہیں آیا کہ وہ جو مرثیے اور نوحے اور سلام کے ساتھ جو خطابت ہوتی ہے کہ جی مولانا نقن صاحب ہیں یا علامہ راشد اپنا یہ کیا نام تھا ابھی مرحوم طالب جوہری صاحب ہیں, یا تو ان لوگوں نے
ان واقعات کا تفصیل سے اور ذکر کیا. اور جو مرثیہ اب تو کم لکھا جاتا ہے، نسیم امروہی کے بعد میرا خیال ہے کراچی میں خالخالی آپ کو بہت اچھے نثر لکھنے والے ہیں، اور پھر مرثیہ نے خود ترقی کی کہ صاحب وہ 4 مربوں کی صورت سے بڑھ کر کے، اور پھر وہ مسدس کی صورت میں آ گئے اور 6 مصروں میں ہونے لگے وغیرہ وغیرہ. وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن میرے خیال میں جو یہ پروگرام کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم کربلا کی روح کو سمجھ سکیں. اور شاعری میں تو یہی ہے کہ جو اچھا شعر ہے وہ آپ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو وہی بات اگر اتنے مؤثر انداز میں کہی گئی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں رہے اور بار بار دہرایا جا سکے، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. جی، کیا عمدہ بات آپ نے کہی. بالکل یہ جو سارا شاعری کا سلسلہ ہے، جیسے آپ نے نوٹ بھی کیا کہ شاعری کے جو ہے ازل سے ہمیشہ اور قدیم تہذیبوں میں بھی شاعری کا ایک بہت زیادہ ایک پبلک رول بھی ہوتا رہا ہے. صرف یہ کہ یہ شاعر اپنے لیے نہیں، بلکہ بہت سارے جو کلام ہیں تاریخ میں بھی جھانک لیجئے، وہ ہمیشہ ان کی ایک پبلک ویلیو ہوتی ہے، ان کی ایک پبلک میموری اور ایک پبلک کانشسنس کو یا شعور کو تعمیر کرنے میں، اس کی ساخت کو بنانے میں ایک رول ہوتا ہے. تو یہ مرثیہ نگاری ہو، نوحہ ہو، یا دیگر اصناف جن کا ذکر کیا حارث نے اور آپ نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہماری جو تہذیبی ورثہ ہے اور ایک یہ چلا آ رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی یقیناً جو ہے اور طرح کی بات ہوتی رہی. 1400 سال کا واقعہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اس کی ذکر تو کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ یہ پوری روایت جو ہے، یہ بھی یا تو اس کے اوپر بہت سی لوگ تنقید کرتے ہیں. ابھی کچھ کامنٹس بھی میں دیکھ رہا تھا یہاں پر آ رہے ہیں جو میں نہیں ڈسپلے کر پا رہا. اور کچھ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ہماری آج کی نسل ہے ان کو اس طرح کا شاید ہم نے سکھایا بھی نہیں، وہ تعلیم بھی نہیں دی گئی، وہ شعور بھی نہیں دیا گیا، اور یہ رفتہ رفتہ ہم اس تہذیبی ورثے سے کٹ رہے ہیں. تو میں حارث اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ آپ ذرا آغاز کریں اس بات کا، پھر میں طاہر آپا اور سعید بھائی کی طرف جاؤں گا کہ یہ جو ہماری، کیونکہ یہ ایک مشترک قدر ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ مسلمان، شیعہ، سنی، اس سے بالا تر. دیکھیے برے صغیر کی تاریخ میں جو نان مسلمز تھے، ہندو تھے مثلاً، چاہے وہ لکھنؤ ہو، چاہے وہ دیگر دلی ہو، جگہ ہو، وہاں پہ آپ کو اس کی باقاعدہ جو ہے ڈاکیومنٹڈ ہسٹریز ہیں کہ وہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، وہ سب شرکت کرتے تھے. یہ ایک مشترکہ جو ہے آبزرونس ہوتی تھی، ایک اس کو مطلب سبھی غم حسین میں مبتلا ہوتے تھے. تو یہ دیکھیے الگ ملک بنا لیا مسلمانوں کے لیے، اور اب ہم نے اس میں یہ کر دیا کہ ہم نے اس کو بھی، اس روایت کو بھی رفتہ رفتہ اپنی اجتماعی جو ہے میموری اور پریکٹس سے دور کیا ہے. دیکھیے بہت شکریہ رضا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعید بھائی نے بہت چھنو لال دلگیر کا حوالہ دیا جو نام رہ گیا تھا. میں بہت کم لوگوں کو ہمارے علم میں ہے. دیکھیں ہم لوگ، ہمارا جو سماج کا مسئلہ ہے نا، وہ لا علمی ہے، نااہلی اور لا علمی. اور لا علمی میں وہ حضرت عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام سے جب کچھ بات ہوئی تو انہوں نے دعا کی تھی لا علم لوگوں کے لیے کہ forgive them O Lord for they know not what they are doing. یعنی میں تھوڑا سا نہیں آپ نے اس کو پیرافریز کر دیا. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو معاف کر دے. تو میں بھی ایسے تمام احباب سے جو یہ پروگرام سن کے جن پہ گراں گزر رہا ہے، ان سے میں معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہتا ہوں کہ انہیں معاف کر دے. چونکہ یہاں تہذیبی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کوئی اس کا تعلق میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ مذہب سے نہیں، مگر جو یعنی مذہب سے تو ہے، لیکن وہ مذہب ہماری تہذیب کا حصہ ہے. ایک بات جو آپ نے رضا کہی، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں اس جنریشن سے میرا تعلق ہے جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے بچے، مطلب ہم نے جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میٹرک، مطلب ہم پیدا ہی اس زمانے کے، یعنی بھٹو صاحب کا زمانہ جب ختم ہوا ہے تو ہم بچے تھے بالکل، اور 10 برس کی عمر تھی. اور اس کے بعد جو ہے، اب تو خیر ادھیڑ عمر ہے بلکہ بڑھاپا، لیکن جو معاملات ہیں وہ یہ کہ 1980 تک ہم میں سے کچھ لوگ
مخلوط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں طے ہو کے بھی ہوتی تھی. میرے اپنے کزنس کی شادیاں جو ہیں وہ ان میں یعنی کئی فرقوں کے لوگ ہیں, اور چونکہ خاندان میں کچھ لوگ اپنا ادھر ادھر بھی ہو جایا کرتے تھے, زیادہ اگر انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہیں تو اور طرح کے لوگ ہوتے تھے. تو خیر, لیکن ایک تو وہ ایک روایت تھی, تو کچھ لوگ تو ایسے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ اپنے ہم جماعتوں کے بارے میں, جو ان کے ہم جماعت تھے ان کے بارے میں یہ علم نہیں تھا. ہمیں 8ویں جماعت تک, 9ویں جماعت تک, 8ویں جماعت تک کہ ان میں سے کون جو ہے وہ اہل تسنن میں سے ہے, کون اہل تشیع میں سے ہے, ہمیں نہیں علم تھا. یہ ہمارے اسکول میں جب اسلامیات علیحدہ ہوئی ہے, دینیات علیحدہ علیحدہ کی گئی ہے, اور یہ زکوٰۃ آرڈیننس آیا اور پاکستان میں رائٹس ہوئے یا جلوس جلسے ہوئے, اور یہ 79 میں 78-79 میں جو لاز کو اسلامائز کرنے اور سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے کا پروجیکٹ شروع ہوا, اس پروجیکٹ کے تحت آپ نے یہ تقسیم ہوتے ہوئے دیکھی. اور رضا صاحب آپ تو ماہر ہیں ایڈمنسٹریشن کے, چونکہ آپ بنیادی طور پر تو آپ نے ڈپٹی کمشنری کی ہے. اگر آپ اپنے اس پاس لائف کو یاد کریں تو ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈ لیڈس ٹو اے پولیٹیکل ڈیوائڈ, اینڈ اے پولیٹیکل ڈیوائڈ لیڈس ٹو اے پرماننٹ آئیڈیولوجیکل رپچر. اور یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہو گیا ہے. اس میں نصاب کا دخل ہے, اس میں جو میسیجز دیے گئے ہیں انٹالرنس ہے اس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اس وقت یہ کوئی گفتگو جو ہے بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ ایران میں کیا ہوا اور سعودی عرب میں کیا ہوا, لیکن ہمیں اپنے سماج کو, اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے, ہندوستان کے حوالے سے بھی اور ہمارے اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نفاق کو ختم کریں, اس فرقہ واریت کو روکیں. چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے. کچھ لوگ ایک تو مطلب مخلوط گھرانے تو اپنی جگہ, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی, ان کے بھی عقائد جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے کہ جو آپ کو آپ کے عقائد ہیں, یعنی مختلف عقائد ہو سکتے ہیں یا جو رائج عقائد ہیں, تو ان سب کے لیے گنجائش پیدا کی جانی چاہیے. اور اسے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پروگرام سے گفتگو ہونا ضروری ہے, اور اختلاف رائے امت کے لیے باعث رحمت ہے, یہ ایک حدیث ہے. مگر اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی دوسروں کی عدم رواداری, اختلاف رائے کا مطلب عدم رواداری نہیں ہے. اختلاف رائے ہو مگر رواداری ہونی چاہیے. اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس پہ تو میں حیران ہوتا ہوں. کربلا کے واقعے پر تو یعنی دیگر کچھ ایسی کچھ جنگیں وغیرہ ہیں جن پہ کوئی تفریح یعنی کوئی مختلف آراء لوگوں کی ہو سکتی ہیں, ان کی تفصیل میں جائے بغیر میں عرض یہ کروں کہ کربلا پہ تو ایک یعنی پوری جو مسلمان ہیں, امت مسلمہ ہیں, وہ اکٹھی ہوتی ہے. کیونکہ اس پہ تو مجھے نہیں کچھ خیال کہ کسی قسم کا کبھی کوئی اختلاف اب سے چند سال پہلے ہم نے کبھی سنا ہو. تو اس پہ ایک مکمل اتفاق تھا. اور یہ میر تقی میر کی بات نہیں ہوئی, چلتے چلتے بات ختم کرتے ہوئے, میر صاحب کا جو کلام ہے اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. میر صاحب کے ہاں بہت ہی اہم یعنی منقبت بھی اور مرثیہ بھی موجود. تھینک یو حارث. اور میں آپ نے میر کا ذکر کیا اور میں مکمل طور پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے, اس لیے میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. مگر میں یہ چاہوں گا کہ ہم چونکہ شعراء کی بات ہو رہی تھی تو مجھے افتخار عارف صاحب کا ہوا ذکر, میں نے ان کو آج دعوت دینی تھی لیکن چونکہ میں نے کہا شاید اس وقت وہ مجلس وغیرہ میں کہیں بزی ہوں گے, تو ان کا بھی جو انہوں نے بھی اس ٹریڈیشن کو بڑا جو ہے وہ جاری و ساری رکھا ہے. نہ صرف اپنے ان کی اگر آپ دیکھیں کہ ان کے کلام میں یہ ستارہ چلتا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں ابھر کر ہر طرح سے آگے آتا ہے. جی حارث, مختصر سی ایک بات میں عرض کروں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بو ترابی ہے. اسی طرح کہ میں آپ کو ایسے ایسے شعر غالب کے نکال کے سنا دوں جو میں اس وقت سنا نہیں سکتا کیونکہ لوگوں میں سننے کی بات نہیں ہوگی. اچھا, ان میں سے بیشتر لوگ یا فیض صاحب یا افتخار عارف, یعنی افتخار عارف صاحب خود, ان میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ فقہ جعفریہ کو فالو نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. علامہ اقبال کے پاس اجمیر شریف سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بڑی آپ کے بارے میں اجمیر کے شریف کے شاید متولی تھے کہ آپ کے بارے میں کچھ مسائل ہیں طے نہیں ہو پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے فقہ کا مسئلہ الگ ہے, عقیدے کا الگ ہے.
اور میں فقہ کے اعتبار سے حنفی ہوں، مگر جس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے اسے میں دائرہ اسلام میں شامل نہیں سمجھتا. یہ علامہ اقبال کا انٹرویو جاوید اقبال صاحب سے میری گفتگو بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی کہا ہے، جاوید اقبال مرحوم. تو اب مطلب ہے کہ ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں، کس میں یہی نفاق تو میں، کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب وہ جو غالب کا وہ جو ہے شعر کے مشغول حق ہوں بندگی ہے بو تراب میں، تو اب آپ دیکھیے آج کل ایسی غالب بات ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، بالکل بالکل مشغول حق اور بندگی. اور مشغول بھی حق. ہاں تو اب بات یہ کہ وہ ایسا شعر اگر آج کوئی شاعر غالب بیچارے ہوتے تو ان پہ تو میرے خیال سے 2-4 فتوے جو ہیں لاگو ہو گئے ہوتے. بہرحال تو میں طاہرہ آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ ہم اس کے اوپر بحث بھی کر رہے تھے کل. تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، چونکہ آپ ینگ جو ہیں اسٹوڈنٹس ان کو بھی پڑھاتی ہیں، پاکستان والے بھی یہاں والے بھی، اور کیا وہ رویے جو ہیں ان کا ذکر بھی کری تھی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی نہیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ محرم جب ابتدا ہوئی، محرم شروع ہوا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور نیا سال مبارک کہہ کر ایک دوسرے کو فیس بک پر اور ادھر ادھر مبارکبادیں دی. تو اس پہ ایک بحث شروع ہوئی کہ یہ وقت مبارکباد دینے کا ہے یا کہ محرم عشرہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنے کا ہے، کہ وہ کربلا کا کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی اور اس کے بارے میں سوچیں، یا اس وقت یہ کیا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو اس پر جو مختلف ینگ لوگ ہیں اور دوسرے ہیں، میرے میری دوست ہیں اور لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلتا ہے، یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا حارث نے، کہ لا علمی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کربلا is equal to Shia is equal to something very alien and strange. Hence یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پتہ نہیں یہ لوگ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور جو بیسک بات ہے وہ یہ، کل میں اپنے ایک سیشن کرتی ہوں خواتین کے ساتھ، ینگ ویمن، اقبال پر، تو اس پہ میں نے ان کو ایک مرثیہ پڑھ کے سنایا. میں نے کہا چلیں آج مرثیہ پڑھتے ہیں. تو ایک مرثیہ پڑھا، بات چیت ہوئی. تو اس میں ایک خاتون ہیں جو ہندو ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ کوئی کوٹ ان کوٹ اس طرح سے شیعہ نہیں ہے، خوش عقیدہ ہیں لیکن شیعہ نہیں ہے. لیکن سب جو وہاں پہ موجود تھے سیشن میں، ان سب کو یہ پہلی دفعہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا، یعنی they know it, it's a fact، کہ یہ لوگ کون تھے جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے. کون تھے یہ؟ رسول کے رسول. کون تھے بھائی؟ رسول، آپ کے رسول، ہمارے رسول، مسلمانوں کے رسول، ان کے نواسے تھے. نواسے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کی ماں تھیں. یعنی you literally have to deconstruct this in order for people to understand that we are all talking about this very common and interrelated phenomenon. These are people who didn't come from some alien planet. یہ آپ کے ہمارے رسول کے نواسے تھے، اور ان کی آگے اولادیں تھیں. ان کے رسول کی نواسی تھیں زینب بنت علی. علی ان کے کزن تھے، بھائی تھے، ان کے داماد تھے. سو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب آپ کو باقاعدہ کھول کے آپ بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں. I am discovering that people listen to you and people think they're forced to change the way that they're imagining. یہ جو کربلا کی امیجنری ہے اس کو وہ دوبارہ سے سوچتے ہیں کہ او ہو اچھا یہ تو یہ ہے، اور حسین کہاں جا رہے تھے اور کیا ہوا وہاں پہ اور ان کے ساتھ کون تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ گفتگو کسی طرح سے جاری رکھے اس قسم کی،
نثر کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، چاہے وہ آج کل کے شاعر ہوں یا پہلے کے شاعر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس میں بہت فرق پڑتا ہے. جی بالکل بالکل، میں یہی پہلے عرض کر رہا تھا کہ شاعری کا جو ایک بڑا ایک رول رہا ہے، ایک فنکشن رہا ہے معاشروں میں اور محفلوں میں، کمیونٹیز میں، محلوں میں، دیہاتوں میں، تو وہ ایک پوری ایک پبلک اس کی ایک فنکشن ہے. تو ڈاکٹر سعید، میں سعید صاحب آپ کے پاس آتا ہوں یہی والا موضوع لے کر، تھوڑا آپ بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو عدم برداشت ہے وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے، قومی مزاج کا، اور اس نے انتہائی تباہ کاری مچائی ہے، کیونکہ ہماری جو ایک کلیکٹیو قوت ہو سکتی تھی وہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے گلا کاٹنے پر زیادہ تیار ہیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنیں یا سمجھیں یا اس سے صلح جوئی کریں. بھئی آپ جو سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. ایک دوسرے کی دل شکنی نہ کریں. کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے کے عقائد کا یا دوسرے کے مذہبی رہنماؤں کا مذاق اڑائیں. اور یہ سمجھنا کہ جی مائی وے از ہائی وے، تو وہ جلد یا بدیر وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے. اس میں آپ تو تینوں ہی شاید یقیناً واقف ہوں گے، جو مارٹن نیومیلر جو ہے وہ جرمنی کا بہت مشہور اسکالر، مفکر، شاعر، آپ جو بھی کہیں، اور ہٹلر کا بہت ہی پبلکلی وہ مخالف تھا. تو اس کی وہ بہت مشہور نظم ہے، اور وہ نظم کا اردو میں لب لباب یہی ہے کہ پہلے وہ سوشلسٹ کے لیے آئے تو میں نے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ میں سوشلسٹ نہیں تھا. پھر وہ ٹریڈ یونینسٹ کے لیے آئے تو بھی میں نے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ میں ٹریڈ یونینسٹ کے لیے نہیں تھا. پھر وہ یہودیوں کے لیے آئے تو بھی میں کچھ نہ بولا کیونکہ میں یہودی نہیں تھا. پھر جب وہ میرے لیے آئے تو پھر کوئی میرے لیے نہ بولا اس لیے کوئی بولنے والا رہ ہی نہیں گیا تھا. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر آپ سوشلسٹ نہیں ہیں یا یہودی نہیں ہیں یا ٹریڈ یونینسٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کے لیے نہیں آئیں گے. اس میں جو قوت ہے وہ باہمی اتحاد میں ہے. اس سے کلیکٹیو، چاہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہو یا وہ آپ کی برین پاور ہو، یا مطلب اس کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ ہم ہر میدان میں دوسروں سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں، جبکہ ایک وقت تھا کہ سائنس اور فلکیات اور کیمسٹری اور یہ سب جو ہے یہ مسلمانوں کے اس میں مسلمانوں کا نام سب سے اوپر ہوا کرتا تھا. تو برداشت اور ایک دوسرے کی باہمی احترام اور یہ سب بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اس قسم کے جیسا آپ رضا پروگرام کر رہے ہیں، اس سے اگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، میری بات والی بات ہے، جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان کے دو چار کے دل میں اتر جائے تو مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا. جی جی، بہت 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 خوب سعید بھائی آپ نے کہا. میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، 8-10 منٹ باقی ہیں، تو اس میں اگر کچھ آپ نے سلام بھی پیش کرنا تھا سعید بھائی، حارث کچھ آپ بھی پڑھ دیجئے، اور طاہرہ آپا آپ بھی اگر اسی اور کوشش یہ کیجئے طاہرہ آپا کہ اگر آپ اردو والی اوریجنل اگر ہے آپ کے پاس تو اس سے کچھ نکال دیجئے. جی جی. تو حارث میں آپ سے جو ہے ریکویسٹ کروں کہ آپ اس نیک کام کا آغاز کیجئے. اپنا مائک ان میوٹ کر دیجئے پلیز. یہ مائک میوٹ ہو گیا. اچھا جی، یہ میرا خیال ہے مشینز کی بھی اپنی ایک سول ہوتی ہے نا. یہ نظم ہے دمشق 680 عیسوی، اس نظم کا عنوان ہے. یہ نسبتاً تازہ ہے، اسی برس لکھی گئی نظم ہے، اور یہ سعید بھائی نے نہیں سنی کیونکہ جب میں ان سے پوچھا تھا اس کے بعد کہی گئی ہے. دمشق 680 عیسوی. یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے لیکن اس کے تسلسل میں غرور فتح مبیں ہے دمشق میں سر شام. غرور فتح مبیں ہے دمشق میں سر شام، وہ دف کی تھاپ کے لرزاں ہے چرخ نیلی فام. کیا بات. لگی ہوئی ہیں سبیلیں سجے ہیں کوچہ و بام، مصاحبین خلیفہ و عالمان کرام. سرور و کیف میں
ڈوبے ہوئے خواص و عوام، چہک رہی ہیں کنیزیں، تھرک رہے ہیں غلام، ہیں سنگ ہاتھ میں اور منتظر سرے بازار، اسیر کر کے جو لائے گئے ہیں وہ کفار، نظر جو آئیں تو ان پر وہ سنگ باری ہو، شکست خوردہ جبینوں سے خون جاری ہو، گناہ گار خلیفہ کے روبرو ہوں آج، سپاہ شام کے سالار سرخرو ہوں آج، کیا کہنے. واہ واہ واہ. فضا میں گرد اڑی ڈھول کی دھمک آئی، فضا میں گرد اڑی ڈھول کی دھمک آئی، تماش بین نگاہوں میں ایک چمک آئی، وہ شہسوار تھے نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے، سیاہ پوش اسیروں کو ساتھ لائے ہوئے، تمام شہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کسی شقی کے نشانے پہ ایک سر آیا، اسیر بی بی اسیروں کی قافلہ سالار، غریب شہر مگر ٹوٹنے نہ دیں پندار، بپھر کے بولی سیاہ بخت بدنہاد ہو تم، سگان بغض ہو ناشاد نامراد ہو تم، یہ جانتے ہو کہ کس سیب کا گوہر ہے یہ، حسین ابن علی کا بریدہ سر ہے یہ ایک کاسہ سر ہے جو تم پہ بھاری ہے، یہ ایک کاسہ سر ہے جو تم پہ بھاری ہے، امیر شہر پہ تا حشر خوف تاری ہے. واہ کیا بات. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب حارث، زبردست. یہ تو میں نے بھی نہیں سن رکھی تھی. تو اچھا چلیے، میں سعید بھائی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ آپ کا جو سلام تھا وہ پیش کر دیجیے. ایسا ہے کہ سلام پھر اگر بعد میں وقت بچا تو، لیکن ابھی حارث نے اتنی اچھی نظم سنائی ہے، ان کی موجودگی میں نظم نہ سنانا وہ بھی ایک گستاخی ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم اسی حوالے سے. آدمی داستان گو ایسا کہ بیاں کر کے خود سے ہر ایک سال، داستان غدیر و کرب و بلا، اپنے ایمان کی گویا دے کے زکات، خود کو مومن شمار کرتا ہے. جو ہی رخصت ہوا محرم یہ، ذکر کرب و بلا کو بھول گیا، سفر بے ردا کو بھول گیا. واہ. اپنا ماتم تو اس کو یاد رہا، نو کے نیزہ پہ سر کو بھول گیا. اب جو وحشت سے خود کو تکتا ہے، آئینے سے نظر چراتے ہوئے خالی ہاتھوں کو ملتا جاتا ہے. اب یہی وقت ہے کہ یاد رہے کربلا کیوں سجائی تھی شہ نے. واہ. ایک عالم کی جان بچانے کو اپنی جان کیوں بچائی، اپنی جان کیوں گنوائی سرور نے. وہ لہو رنگ خاک کرب و بلا، سجدہ گاہیں سجائیں کیوں شہ نے. وہ عجب داستاں محبت کی ہم جسے کربلا بھی کہتے ہیں. میرے آقا نے انتصاب اس کا ظلم پر احتجاج لکھا تھا، اور قسمت میں حق کے پیاسوں کو آب کوثر کا جام رکھا تھا. بہت شکریہ. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. تھینک یو سعید بھائی. تو اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت سارے کامنٹس کر رہے ہیں حارث صاحب کی نظم پر بھی، اور سعید بھائی جو آپ نے ابھی پڑھا. طاہرہ آپا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اب آپ ذرا جو ہے کچھ نثر سے پڑھ کے سنائیے. یہ میں عصمت کے ناول سے پڑھ رہی ہوں. تو یہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے. یہ جو سب شہید ہو چکے ہیں اور اب خواتین کے جو خیمے ہیں اس طرف فوجیں آ رہی. لوٹنے کے بعد حسب دستور خیموں میں آگ لگائی گئی. کوئی بھی ایسی رعایت نہ برتنی چاہیے کہ فوجیوں کو یاد آ جائے کہ یہ بد نصیب
ان کے پیغمبر کی اولاد ہیں۔ ڈرامہ پوری آن بان سے کھیلا جانا چاہیے۔ آگ لگتے دیکھ کر زینب بنت علی کو بھائی کے الفاظ یاد آ گئے، علی کی دلیر بیٹی، ہمت کو ہاتھ سے نہ دینا، تم اس لٹی فوج کی سپہ سالار ہو۔ اور خیبر شکن کی بہادر بیٹی نے اپنا کردار نبھایا، بکھرتے خاندان کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا، جلدی جلدی سب کو جلتے ہوئے خیموں سے ہٹا کر دوسرے خیموں میں پہنچایا۔ خیمے اس طرح قطار میں نصب کیے گئے تھے کہ ایک کا در دوسرے کے در سے جڑا ہوا تھا۔ بچوں اور عورتوں کا برا حال تھا، پیاس اور نقاہت سے چکر آ رہے تھے، روتی تھیں مگر آواز نہ نکلتی، سروں پر چادریں نہ تھیں، شرم اور ذلت کی ماری دوہری ہوئی جا رہی تھیں۔ زینب ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی، کسی کو چمکارتی، کسی کو سختی سے ٹوکتی۔ جب دوسرے خیمے نے آگ پکڑی تو سب نے تیسرے میں پناہ لی، مگر آگ بڑھتی آئی۔ آخری خیمے میں پہنچ کر زینب نے ابن حسین سے پوچھا، اے امام، اب کیا حکم ہے؟ اب پردے کا موقع نہیں، باہر نکل کر اس عذاب دوزخ سے چھٹکارا پانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اپنے بیمار امام کا حکم پا کر سب عورتیں اور بچے میدان میں نکل آئے اور جلتے خیموں سے تھوڑی دور ریت پر بیٹھ گئے۔ سکینہ کو ہوش آ چکا تھا، دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے گمسم بیٹھی تھی، کوہنیوں تک خون بہہ آیا تھا۔ سب بچے اس وقت بچپن کو بھول کر بوڑھوں کی طرح صبر سے خاموش بیٹھے تھے۔ عجیب وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، بڑی ڈراؤنی اندھیاری رات ایک دم مظلوموں کی پردہ پوشی کے لیے میدان کربلا پر اتر آئی۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، کس عمدہ انداز میں انہوں نے اس کو سارا کچھ بیان کیا ہے، اور دل خراش بھی ہے، اور لیکن عصمت کا ایک وہ جو سگنیچر سٹائل ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو میں اب ہم بالکل اختتام کی طرف بڑھے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو، یہ علی امار پوچھ رہے ہیں کہ اس کہانی کا ٹائٹل کیا ہے۔ یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں علی صاحب، یہ ایک قطرہ خون ایک ناول ہے، اس کا ترجمہ طاہرہ نقوی نے کیا ہے۔ آپ جلد از جلد اس کو آن لائن جائیے اور آرڈر کیجیے، اور تاکہ جو ہماری مصنفہ ہیں ان کو بھی کچھ رائلٹی ملے۔ نہیں، مجھے کوئی رائلٹی نہیں ملے گی۔ یہ اس کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ ہے ایک اور کتاب گھوم رہی ہے جو ہے A Drop of Blood، تو یہ ہے One Drop of Blood: The Story of Karbala۔ جی، تو طاہرہ آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آن لائن اس کی ٹرانسلیشن؟ یہ Amazon پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بہرحال ہم آخری 2-3 منٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جو اختتامی کلمات ہیں ایک ایک منٹ میں کچھ کہہ دیجئے۔ حارث، آج کی جو بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم نے شاعری کی بات کی، ادب کے حوالے کی پہ بات ہوئی، سماج کی بات ہوئی، بدلتے ہوئے سماجی رویوں کی بات ہوئی، سیاست کا بھی ذکر آ گیا۔ تو آج کے حوالے سے اس عاشورے پر جو آپ کا پیغام، تاکہ وہ سب تک پہنچے محبت کی طرح۔ بہت شکریہ رضا۔ میں تو صرف یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ سارا معاملہ ہی علم اور عدل کا ہے، اور بس یہ دو عین ہیں جنہیں اگر ہم پکڑ لیں آپس میں مل کے، تو علم جو ہے وہ اتفاق پیدا کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور علم چاہے وہ علم نافع ہو یا علم نافع نہ ہو، لیکن وہ اتفاق پیدا کرتا ہے، اور عدل کے بغیر کچھ قائم نہیں رہ پاتا۔ عدل کی بنیاد پر، یعنی حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی بنیاد پر تو ریاستیں اور سماج حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، عدل ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی ہیں، اور ظلم کا متضاد عدل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دو چیزوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور رواداری کے علاوہ جو سعید بھائی نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ رواداری علم سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آج تو یہ موقع نہیں تھا نا سیاست پہ گفتگو کرنے کا، ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ دانستہ طور پر دور رکھا گیا ہے ان چیزوں سے جو اتفاق پیدا کرتی ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ تو بس یہی میں عرض کروں گا کہ علم اور عدل۔ بہت کوزے میں دریا کو بند کر دیا گویا آپ نے۔ تو سعید بھائی، آپ کی طرف بڑھتا ہوں، آپ کا اختتامی جملہ یا
بیان کیا ہوگا؟ میرے خیال میں حارث نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کتابیں پڑھیے، اپنے دماغ کو واہ کیجیے، اپنی فکر کو واہ کیجیے، اور اس کو کسی تعصب کے ساتھ نہیں پڑھیے. اگر یہ مسائل جو ہیں یہ صرف اسلامی یا پاکستانی مسائل نہیں ہیں، یہ دوسری قوموں میں، امریکہ میں بیٹھ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اسی زور و شور سے، چاہے وہ کالے سفید کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ہر جگہ ہے. لیکن یہی ہے کہ لوگ اس سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنے علم کو اور اپنی فکر کو بلند کرتے ہیں. تو اپنی فکر جو ہے وہ اونچی رکھیے، کتابیں پڑھیے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور بس میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی کامیاب پروگرام آپ کی وجہ سے رہا. اور اس قسم کی چیزیں اگر گفتگو ہو جس میں خالی شیعہ نقطہ نظر سے کربلا پہ بات نہ ہو یا سنی نقطہ نظر سے غیر کربلا پہ بات نہ ہو، تو اس سے جو ہے بہت فائدہ ہونے. جی بالکل بالکل. دیکھیے ابھی حارث نے بھی کہا، انہوں نے کہا علامہ اقبال کا ذکر کیا، ہم نے غالب کا ذکر کیا، افتخار عارف کا ذکر کیا. بات یہ کہ اس کے لیے آپ کو کربلا کی اہمیت کو اور اس کے غم کو اور اس کی استعارے کو سمجھنے کے لیے کوئی فرقے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر انسان ہوں تو وہی کافی ہے. میرے خیال سے انسانیت سب سے زیادہ ہے. شیعہ سنی مذہبی جو حوالوں سے زیادہ کہیں کہ اگر آپ انسان ہیں اور اگر انسانیت میں یقین رکھتے ہیں تو یہ دن اور یہ واقعہ آپ کی زندگیوں کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے. طاہر آپا، میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ آخری اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. جی میں بالکل یہی کہوں گی تقریباً جو سعید کہہ رہے ہیں اور حارث نے کہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ موضوع، اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ مذہب کے دائرے سے نکل کر ادب کے دائرے میں آتے ہیں، جس میں کہ نثر بھی اور شاعری بھی اور قسم کا جرنلزم، یہ سب شامل ہے، تو اس کی جو پہنچ ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور سعید نے جیسے کہا کتابیں پڑھیں، اور وہ کتابیں صرف امیر انیس اور غالب اور اقبال ہی نہ ہوں، بلکہ اور طرح کی چیزیں بھی لکھی جائیں جو ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ آسانی سے پڑھ سکیں. کیونکہ ان سب چیزوں میں مشکل کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے کہ اب جیسے یہ کتاب ہے ون ڈراپ آف بلڈ، اب یہ اتنی بھاری بھرکم نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو حصوں میں پڑھیں اور تو پڑھی جائے گی. اس لیے پڑھنے کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں تو بچوں سے ہی بات کروں گی کیونکہ ہمارا تو وقت اب آ کر نکل گیا، تو آگے جو لوگ ہیں انہوں نے چلانا ہے ان ٹریڈیشنز کو. اور جو سعید کہہ رہے تھے کہ انٹالرنس جو ہے وہ اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ ہم پڑھیں اور پڑھائیں. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ طاہر آپا. اور میں آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے یہ بھی اہم چیز ہے کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی ہو، شمع جلانا بہت ضروری ہے. اور چاہے کتنی ہی، دیکھیے جو سب سے بڑا حسینیت کا سبق ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں اور آپ کے سامنے کیا پہاڑ ہے یا کیا بڑی فوج ہے یا کیا بڑے ہتھیار ہیں. آپ کو وہی کرنا ہے جو حق اور عدل کی بات جو ہے، جو انصاف کی بات ہے، جو سچ کی بات ہے. اور اسی کے ساتھ میں خدا حافظ بولوں گا آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی. بہت بہت